بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے قرآن کلاس نمبر 154 میں حجر بن عدی کے متعلق ایک روایت بیان کی ہے کہ ان کو ظلماً قتل کیا گیا اور صرف اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے، اور جب ان کو قتل کیا جا رہا تھا تو انہوں نے وصیت کی، مجھے انہی خون آلود کپڑوں اور بیڑیوں سمیت دفن کرنا، میں قیامت کے دن پل صراط پر اللہ کے سامنے معاویہ سے ملوں گا۔ جس طرح سیدنا حجر ابن عدی کو جب ظلماً شہید کیا گیا تو انہوں نے کہا مجھے میرے انہی خون آلود کپڑوں اور بیڑیوں میں دفن کرنا، میں پورے صراط پر معاویہ ابن ابی سفیان سے ملوں گا اللہ کے سامنے، کہ جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا اس وجہ سے کہ میں سیدنا علی سے محبت کرتا ہوں، اس جرم کی سزا مجھے دی گئی۔ یہاں ہم نے 3 گزارشات پیش کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزے کا یہ کہنا کہ حجر بن عدی کو صرف اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے، اس محبت کی وجہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کرایا، یہ مرزے کا خالص جھوٹ ہے۔ بلکہ مرزے نے اس سے بڑھ کر ایک جگہ ایک ویڈیو میں بات کی کہ انہیں کہا گیا حجر بن عدی کو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کر دو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہاری جان بچ جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے آج تک وفاداری کی ہے تو اب میں کیسے ان پر لعنت کر سکتا ہوں۔ چونکہ انہوں نے لعنت نہیں کی اس لیے ان کو قتل کر دیا گیا۔ ہاں، اس کے الٹ ضرور ملتا ہے مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں کہ جب سیدہ عائشہ کو حضرت معاویہ ملنے کے لیے آئے تو حضرت عائشہ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اے معاویہ، جو کچھ تم نے حجر ابن عدی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا، یعنی حضرت علی کے وہ شیعہ تھے اور صحابہ تھے، اور ان کی قبریں وہاں پہ کھودی گئیں جو علاقے حضرت عمر کے دور میں ان لوگوں نے فتح کیے تھے، اور ڈیمانڈ رکھی گئی کہ حضرت علی پہ مرنے سے پہلے لعنت کرو تو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا پوری زندگی علی سے عشق کیا، مرتے وقت موت دیکھ کے قبر دیکھ کے چھوڑ دیں؟ نہیں۔ اور پھر وصیت کی کہ مجھے میری خون آلود بیڑیوں میں دفن کرنا، میں پل صراط پر معاویہ سے اسی حالت میں ملوں گا۔ اب یہ ساری حدیث حضرت حجر ابن عدی کے اوپر پورا چیپٹر ہے مستدرک للحاکم میں، یہ صحابی ہیں، اور ڈیمانڈ رکھی گئی کہ حضرت علی پہ مرنے سے پہلے لعنت کرو تو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا پوری زندگی علی سے عشق کیا، مرتے وقت موت دیکھ کے قبر دیکھ کے چھوڑ دیں؟ اور ڈیمانڈ رکھی گئی کہ حضرت علی پہ مرنے سے پہلے لعنت کرو تو چھوڑ دیں گے، اور ڈیمانڈ رکھی گئی کہ حضرت علی پہ مرنے سے پہلے لعنت کرو تو چھوڑ دیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، مرزے نے یہ ساری باتیں کر کے حوالہ بھی دیا مستدرک حاکم کا، اور ان باتوں میں مرزے نے یہ بات بھی کی کہ ان کے سامنے ڈیمانڈ رکھی گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کر دو تو تمہاری جان بچ جائے گی، جبکہ یہ بات نہ مستدرک حاکم میں ہے نہ دنیا کی کسی اور کتاب سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتب حدیث کا نام لے کر مرزا کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے۔ کیا جہلمی فرقے کی پوری ذریت اکٹھی ہو کر اس کا ثبوت پیش کر سکتی ہے کہ حجر بن عدی کو قتل کے وقت یہ ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھی گئی کہ علی پر لعنت کر دو تو تمہاری جان چھوڑ دیں گے؟ ایک طرف تو مرزا یہ کہتا ہے کہ عام کلمہ گو آدمی پر بھی بغیر کسی مضبوط ثبوت کے الزام لگانا درست نہیں۔ جب تک آپ کے پاس پراپر ثبوت نہ ہو، آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں۔ اس طرح کسی مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ کے اوپر پلیز اس طرح کے الزامات نہ لگائیں۔ اور دوسری طرف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بے بنیاد روایات کا سہارا لے کر، کمزور روایات کا سہارا لے کر، بلکہ بڑے بڑے خالص جھوٹ بول کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر الزام لگاتا رہتا ہے، تو کیا یہ مرزے کی منافقت نہیں ہے؟ یہ تو تھی پہلی بات، اور مرزے کے تمام شاگردوں سے ہم پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ سارے مل کر اس بات کا کوئی صحیح ثبوت پیش کر دیں کہ حجر بن عدی کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھی گئی تھی نعوذ باللہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرو تو تمہاری جان بچ جائے گی۔ دوسری بات، مرزے نے کہا حجر بن عدی صحابی ہیں، لیکن اس نے پوری بات نہیں بتائی۔ پوری بات یہ ہے کہ حجر بن عدی کے صحابی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی بڑے بڑے محدثین وہ حجر بن عدی کو صحابی نہیں مانتے۔ جی وہی امام بخاری جن کی صحیح بخاری مرزے نے اپنی ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر الاصابہ میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری، ابو حاتم، خلیفہ بن خیاط، ابن حبان، انہوں نے حجر بن عدی کو تابعین میں ذکر کیا ہے، اور الاصابہ وہ کتاب ہے جس کے حوالے مرزا بھی اکثر دیتا رہتا ہے اور اس کی تعریف بھی کرتا رہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حجر بن عدی کے صحابی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، ان کا صحابی ہونا یقینی طور پر ثابت نہیں ہے، مرزے نے یہاں پوری بات چھپا لی ہے۔
تیسری بات یہ کہ حجر بن عدی کے بارے میں مرزے نے کہا کہ انہوں نے وصیت کی تھی جب ان کو قتل کیا جا رہا تھا کہ مجھے انہی خون آلود کپڑوں سمیت دفن کرنا، انہی بیڑیوں میں دفن کرنا، قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے اسی حالت میں پیش ہونا چاہتا ہوں اور معاویہ سے ملوں گا، جھگڑا کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے لیے مرزے نے حوالہ دیا مستدرک حاکم کا۔ ہمیں مستدرک حاکم میں یہ بات حجر بن عدی کی یہ جو وصیت ہے 2 روایتوں میں ملی ہے، وہ 2 روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 مستدرک حاکم حدیث نمبر 5979، لیکن اس کی سند میں اشعث راوی ہے جو ضعیف ہے۔ یہ اشعث بن سوار ہے اور اس کے متعلق اسی مشکات کی تخریج میں جو مشکات مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے، اسی کی تخریج میں مرزے کے استاد زبیر علی زئی صاحب نے اسی راوی کو یعنی اشعث بن سوار کو 2 جگہ ضعیف لکھا ہے۔ حدیث نمبر 3062 اور حدیث نمبر 5794 کے تحت آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ مرزے کے استاد زبیر علی زئی صاحب نے اس راوی کو ضعیف لکھا ہے۔ اور مستدرک حاکم کی دوسری روایت 5981 نمبر ہے، اس کی سند میں ہشام بن حسان راوی مدلس ہے، اور مدلس کی ان والی روایت خود مرزا جہلمی کے اصول کے مطابق ضعیف ہوتی ہے۔ اور ہشام بن حسان راوی کو اسی مشکات کی تخریج میں جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہے، اسی کی تخریج میں 9 جگہ مدلس لکھا ہے۔ ان روایات کے نمبرز آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہے ہیں جن کے تحت مرزے کے استاد زبیر علی زئی صاحب نے اس راوی کو مدلس لکھا ہے۔ جی وہی مشکات جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے۔ تو مستدرک حاکم کی یہ دونوں روایتیں ہی خود مرزے کے اصول کے مطابق ضعیف ہیں، جن میں حجر بن عدی کی یہ وصیت مذکور ہے کہ مجھے انہی خون آلود کپڑوں سمیت دفن کرنا اور بیڑیوں سمیت دفن کرنا، اور دنیا کی کسی بھی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو مرزا جہلمی کو شرم آنی چاہیے کہ بڑے بڑے جھوٹ بول کر اور کمزور اور بے بنیاد روایات کا سہارا لے کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر الزام لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس صحیح حدیثیں اتنی موجود ہیں کہ ہمیں ضعیف روایات کی ضرورت ہی نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے۔ ساڑھے کو صاف ستھرا اتنا مواد ہے کہ وہی نہیں مکتا، عمر نو بھی مل جائے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جس طرح ہمارے پاس صحیح حدیثیں اتنی ہے کہ ہمیں ضعیف روایتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے۔ مرزے کے اسی قسم کے ڈائیلاگ سن کر مرزے کے شاگرد اندھے ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مرزا جو بھی بات کرے گا یا قرآن سے کرے گا یا صحیح احادیث سے کرے گا، حالانکہ یہ اپنے مفاد کی خاطر صحابہ پر الزام لگانے کے لیے ضعیف روایات بھی پیش کر دیتا ہے اور بلکہ بڑے بڑے جھوٹ بھی بول دیتا ہے، جس کا ایک نمونہ آج آپ کے سامنے ہم پیش کر چکے ہیں کہ اس نے جھوٹ بھی بولا ہے اور ضعیف روایات بھی پیش کی ہیں اور یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ ضعیف ہیں۔ اور خود مرزا کہتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو آدمی ضعیف روایت بیان کرے اور اس کا ذوف نہ بتائے وہ جاہل ہے۔ اور امام مسلم نے جو سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں احادیث اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں تاکہ لوگ بڑی تعریف کریں کہ اس نے اتنی حدیثیں جمع کر لی، اور کوئی پرواہ نہیں کر رہے کہ صحیح ہے یا ضعیف، اور نہ پڑھنے والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، یہ علماء اس قابل ہیں کہ انہیں جاہل کہا جائے بجائے علماء کہنے کے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، مرزا جہلمی نے ضعیف روایات بھی بیان کی اور ان کا ذوف بھی نہیں بتایا بلکہ جھوٹ بھی بولا، تو کیا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کا خود مرزا جہلمی حقدار نہیں ہے؟ اس کے باوجود بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مرزا جہلمی کا دعویٰ ہے امام مسلم اب اگر آ جائیں تو ہماری اکیڈمی کو علم حدیث میں پہلا نمبر دیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ ہمارا پلیٹ فارم اللہ کے فضل سے علم حدیث کے حوالے سے جو خدمت کر رہا ہے، آج اگر امام مسلم رحمہ اللہ تعالی زندہ ہوتے تو یقیناً گریڈنگ میں پہلا نمبر ہمارے اس پلیٹ فارم کو دیتے کہ ہم نے امام مسلم کے اس منہج کو جو محدثین کا منہج انہوں نے ایک جگہ جمع کیا تھا وہ عام بندے تک پہنچا دیا ہے اللہ کے فضل سے۔ ہم بتاتے ہیں کہ امام مسلم اگر آ جائیں تو مرزا جہلمی کو پہلا نمبر کس چیز میں دیں گے؟ جاہل اور کذاب لوگوں کی لسٹ میں پہلا نمبر امام مسلم مرزا جہلمی کو دیں گے۔